دا نام سی قارون. قارون ٹھیک ہے جی. تسی اینوں اپنے دور دا بل گیٹ کہہ سکتے، یعنی جڑا آج کل جی میں بل گیٹ ہے نا، بل گیٹ کی دولت بہت زیادہ ہے، تو یہ اپنے دور دا بل گیٹ سی قارون. حضرت موسیٰ علیہ السلام دا پتریر سی، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام دے چاچے دا پتر سی. خوبصورت بڑا سی، حسن بڑا سی، تو حسن والا بھی سی، تورات دا حافظ سی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جڑی اللہ نے کتاب دیتی سی، دا نام کی سی تورات. وہ تورات دا حافظ سی تے عالم سی، حسن والا سی، خوبصورت بھی سی تے عالم بھی سی. پھر اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام ان دعا دیتی تو اللہ نے انہوں دولت دینی شروع کر دی. اتنی دولت دیتی کہ سورہ قصص کے اندر اللہ فرماندے نے کہ جڑیاں اندیاں خزانیاں دیاں چابیاں نے ان چکن واسطے زور آور مرداں دی ایک جماعت سی جڑی اندیاں چابیاں چکدی ہے، جہدے وچ انہاں دے پیسے پے ہوندے ہیں، خزانے، یعنی خزانے نہیں، چابیاں خزانیاں دیاں جڑیاں کوئی ایک زور آور جماعت سی جڑی اندیاں صرف چابیاں چکدی سی. اتنی دولت انہاں اللہ عطا فرمائی. ہن علم بھی آ گیا، تورات کا حافظ تے عالم فاضل، اور نار پھر خدا حسن بھی آ گیا، علم بھی آ گیا، تے خاندان تے حضرت موسیٰ علیہ السلام دے چاچے دا پتر خاندان بھی چنگا. ایک بات یاد رکھو، دولت جتنی بھی زیادہ ہو جائے اگر رب دی یاد تو غافل نہ کرے تو نعمت ہے. جتنی زیادہ ہو جائے اگر یاد الہی تو غافل نہ کرے تو وہ دولت نعمت ہے. اگر دولت یاد الہی تو غافل کر دے تو وہ دولت نہیں زحمت ہے. دولت زیادہ ہونا ہے نہیں، نعمت. حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے بے شمار دولت عطا فرمائی. حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے بے شمار دولت عطا فرمائی. حضرت سلیمان کو اللہ نے ملک عطا فرمایا سی. حضرت داؤد کو اللہ نے ملک عطا فرمایا سی. داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام اور حضرت ذوالقرنین نبی بھی آئے تھے، بادشاہ بھی آئے. یہ چار شخصیات کو نبوت بھی ہے، اور یہ تو بہت زیادہ دولت ہو گئی. تو اللہ دے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے مال دی زکوٰۃ دے. اس نے کیا کہ کتنی زکوٰۃ دیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ اپنے مال دا 1000واں حصہ. کتنا؟ 1000واں حصہ زکوٰۃ دے. اس نے کہا اچھا میں اس بارے سوچاں گا. اس نے پھر اس زمانے دے حساب نال اپنا حساب لایا، کیلکولیٹر ماریا، تے جڑے خزانے آئے وہ تے مڑ لکھاں خزانے وچ آئے، انہاں وچوں کئی خزانے جاندے ہیں. اس نے کہا بھئی میں یہ زکوٰۃ کوئی نہیں دینی. عالم ہو کے، تورات کا حافظ ہو کے اس نے کہا بھئی میں زکوٰۃ اندر دا چور مارن بڑا. ہاں جی بھائی صاحب ایویں نہیں مرنا. تے میں اللہ دے فضل نال تے او دے کرم نال یہ پتہ لگ گیا ہے بھائی مردہ کی. یہ دعویٰ میں نہیں کرتا کہ میں اپنا مار لیا، یہ میں دعویٰ نہیں کرتا. یہ اللہ جانتا ہے یا میں جانتا، لیکن میں نے یہ پتہ ہے، میرا دعویٰ ہے کہ میں پتہ لگ گیا مردہ کی. ہاں جی یہ اتنا اس مقام سے میں پہنچ چکیا کہ مجھے یہ پتہ ہے کہ میں مرتا ہے. آپ پتے والے بابے ہی دسے کہ باج فقیراں کسے نہیں ماریا، باہو چور اندر تاہو. جی بھائی صاحب
تو انہوں آخیا کہ اپنے مال کا 1000واں حصہ دے دے. تو 1000واں حصہ زکات گن کے تو اس آخیا میں نہیں دے. آپ مڑ بھی سرکار بیان فرما رہے سن، واز کر رہے سن، تقریر کر رہے سن. اس نے کی کیتا کہ ایک عورت کو پیسے دیتے، قارون نے ایک عورت کو پیسے دیتے کہ تو حضرت موسیٰ تے بدکاری کا الزام لا کے نہ میرے نال بدکاری کی علیہ السلام کہ میرے تے الزام انہاں الزام اور پیسے دے حضرت باز پہ کرتے آئے. تو وہ کھڑا ہوا قارون، تو اس نے کیا آواز نہ کر، تیرے کردار میں چاہے پرابلم ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت مریم علیہ السلام، حضرت عائشہ صدیقہ، یہ 4 عورتوں نے تاریخ میں جنہوں نے الزام لایا اور انہیں چمہ دی گواہی اللہ نے قرآن دی تھی. توجہ ہے؟ ویسے اور بہت سارے واقعے قرآن اس واقعات ہیں جڑے میں آپ کو پیش کروں. انہوں نے الزام لا دیا آپ کو. اللہ کے نبی فرمایا کہ اس عورت کو لیاؤ بندیاں دے سامنے، وہ کہہ دے کہ میں وہ دے نال کوئی نعوذ باللہ بدکاری کیتی ہے تو میں تسلیم کرنا، لیاؤ. اور اللہ دے نبی ہے جدو وہ سامنے آئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جلالے چاہ ہم نے فرمایا عورت دس اصل واقعہ کیا. اس عورت اصل واقعہ دس آتے اصل واقعہ اے ویس من پیسے. اس ویلے حضرت موسیٰ علیہ السلام رو گئے. پھر وہ پیاریاں دا رونا وہ مالک سی. اس نے کیا سونے ایدہ اختیار تیرے کو. آپ نے زمین لو، آپ نے اپنے جڑے سامنے بیٹھے ہیں آپ نے فرمایا لو بھائی ہوں جڑے اندے نال ہو جاؤ جڑے میرے پاس ہوئی دے ہو. 2 بندے قارون نال رہے، دوجی ساری قوم حضرت. اچھا یہ مطلب ایک اور بھی ہے، بس 2 بندیاں حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے نبیاں نے بھی نہ منیا تے جو کوئی 1-2 سن نہ منن تے ایڈی پریشانی سن بھی نہیں ہونی چاہیے. انج دے اسی تے پاک ہیں نہ تے نہ تسی انج دے پاک ہو بھگوان سارے منن، سارے نبیاں بھی نہ سارے نبیاں بھی نہ مندے تے تسی تے اسی کیڑے کھیت وچ موڑیاں ساڈی تے اوقات کوئی اسی تے عیباں نال بھرے بندے ساڈے وچ ہزاراں عیب نے. تو سان بھی اگر سارے نہ منن تے ڈیمانڈ سان بھی نہیں کرنی چاہیے سان سارے بندے. بس سمجھ آ گئی کہ نہ. تو سرکار نے زمین کو حکم دیتا ان اپنے اندر دنسا لے. اللہ حکم دیتا زمین ان اپنے اندر دنسا. زمین نے ان ایتھوں تک کھینچ. تو اس نے کہا تیری تو میری رشتہ داری بڑی ہے میں نے ایک بار چھڑ. وہ جڑے 2 پاسے پہ آئے انہوں نے کہا بھائی ویکھو ہوں ان زمین الگ کرو ہے تو مال ان سارا آپ لینا. چاچے دی اولاد گل نہیں سمجھ نہیں پتریر دا مال سوچا سارا آپ لینا اس کے زمین پیدا کرتا ہے اللہ کا نبی وہ دی منیندی ہے وہ سارا فرق کر کے چاچے دے چھوڑ دا مال سارا لے تے مڑو اللہ دا نبی ہے انہوں نے کہا یا اللہ دا مال بھی دے اوتے تھا وہ دے سارے خزانے وہ دا مال سارا وہ بھی تھلے لگا. اللہ دے پیاریاں نو مال دی ضرورت اس ہزاراں حصہ بھی نہیں دیتا. حالانکہ بندہ نہ انہاں کھا سکتا ہے نہ انہاں پا سکتا ہے نہ انہاں اڈا سکتا ہے. بات تو بینک وچ پے وہ بھی بینک ہی ہے نا مڑ لیکن وہ نہ کرتا. تو یہ کچھ ہن بھی بندیاں نہ عادت ایس دور انہاں دے بینک وچ بھی پے ہونا تو پیر آن لو مولوی دھیان دے رہتے ہو. مولویاں دی کیڑی گل نہیں سمجھتے مولویاں دی کیڑی گل ہے دھیان دے رہتے انہاں ختم آ کے کھا لینا ایسا کر کے کھانا اپنا پیار آن کے مولوی لگے رہا. بھائی صاحب ایسا ہے آپ مسلمان ہو تیرے دین وچ 40واں حصہ انہاں پیسے دی زکات ہے جڑے پورے سال تیرے پیر بینک کے
تیری ضرورت تو زیادہ نہیں یا تیرا بزنس ہے، مال اور مویشی تے زکات نہیں ہے، مجھاں گاواں بھیڑاں بکریاں تے زکات، جنہاں تسی پٹھے پیندے ہو انہاں تے زکات نہیں ہوندی، جڑیاں صرف چرائی تے انہاں تے زکات نہیں، جنہاں تسی پٹھے تے پاندے ہو انہاں تے زکات نہیں ہے، جڑا تہاڈا تجارت دا مال ہے اودے تے زکات ہے۔ اج جڑا مسئلے تے گل پہ کرنا میں عشر دا مسئلہ کرنا کہ جڑا تہاڈی فصل ہے نا، فصل تہاڈا اگدا ہے زمین وچ اودے تے عشر ہے، جڑے تہاڈی زمین ہے درخت اگدے اور تسی بیچ دیو انہاں تے عشر ہے۔ بزرگاں لکھیا ہے کہ جڑا انہاں درختاں دے اوتے شہد لگدا ہے تے تسی نچوڑ دیو اودے وچ عشر ہے، ایسا فقہاء نے لکھا ہے۔ حضرت توجہ ہے تہاڈی، مہربانی بڑی۔ عشر کیا ہے؟ عشر قرآن پاک وچ دین دا اللہ نے حکم دیا اور حکم دیتا ہے کہ جس دن تہاڈا مال فصل تیار ہو جائے او دا عشر کٹو۔ ایک مثال میں دینا سمجھان واسطے، کتاب کسی میں نہیں پڑھی، سمجھان واسطے اپنے کو بھی مثال دے کہ میں اپنے بھائی نو یا تسی کسی بھائی نو کہندے ہو کہ یار بکرا لیا ذبح کرنا ہے کھانے واسطے، وہ تسی 20 کلو دا بکرا لے آئے، اے میں مثال پچھلے سال دسی، وہ تسی 20 کلو دا ایک بکرا لے آئے ہو، شریعت انہاں دی ہے کہ ذبح کرو، یہ 1 کلو خون دا نکل جائے، باقی 19 کلو تہاڈے تے حلال ہو جائے۔ اسی گھر میں ایک اصلاح کیتی تو یار وہ جڑا کلو وچوں نکلنا ہے دا کلو گھٹنا ہی نہیں، یہ دی دون گھٹو تاکہ وہ کلو بھی نکلے نا، اسی ان کی گردن بند کر کے ساہ کڑ چھڑے بکرا مر گیا، لو جی 20 کلو تے پورے نے پر ان حلال ہو گیا، شکریہ۔ تہاڈی 20 من کنک ہوئی ہے، وہ دے جو 1 کلو 1 من کڈنا چاہیے، تساں بیٹھ کے مشورہ کیتا نہیں پوری بند کرو، باجی تسی دوجے منڈی من بھی حرام کر دی، کیونکہ بچت کو لا دیتا نا جڑا تہاڈا حق نہیں سی۔ تو اپنے فصل دا حساب کرو، حساب کر کے او دے وچوں 20واں حصہ عشر نکالو، اور او عشر نہ نکالو تو تہاڈے واسطے جائز۔ اچھا بندے سوال کرتے بھائی شاہ کی محنت کو اسی کرنے ہیں تو پھر اسی 20واں حصہ کیوں دیں گے؟ توجہ ہے؟ میں جناب کو پوچھنا بھائی اسی زمین لئیے بھائی عادت ہے، پہلے دن تو لے کے آخری دن تھی فصل میں اگائیے تھے، وہ جس میں زمین دیتی ہے وہ کس نے دانے نہیں ہے، کوئی اور کیوں دیں دے ہو حصہ؟ انہی زمین ہے نا، وہ اللہ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ، یہ زمین ساری میری ہے، یہ تین میں ہی دیتی ہے، تے میں ہی بیان نہ بے دیکھ اتنا حصہ میرا ہے وہ کاٹ۔ اچھا ویکھو نا فوجی صاحب، بس تہاڈی ایس مسجد وچ وہ بندے نے جنہاں اللہ 100 کلا دیتا ہے، وہی بندے جنہاں کول 5 مرلے بھی نہیں، اس اتنے اپنا مکان ہی بنا لینو، کرائے تے رہ رہے، تو دوویں مخلوق تے ہوندی ہے، کچھ نو دے چھڑیا دوجیاں نو نہیں دیتا، تو ہن اس گل تے لڑنا ہی او میں کیوں دینا تے تیتھوں نہیں دیتا تو زمین میں چتے میں آدھ دیندا رہا، تو تو میاں حصہ نہ دینا، میں آدھ اللہ دیندا رہا تو دی زمین چ دے، نہیں پھر میں کیوں دیاں؟ میں کہ قرآن پڑھ اللہ فرماتے ہیں قل اللہم مالک الملک، زمینہ آسمانہ دا مالک میں توت الملک من تشاء، جنوں چاہواں ان کلے دے دینا، وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ، جندے کو چاہواں ان دے کو مڑ واپس بھی لے لینا۔ ہاں اصل زمین ساڈی وہ ہے جدے چ سات مار کے دفن ہونا، اصل مالک اسی ہوتے ہیں، وہ دے بھی اسی کوئی نہیں ہوگی انہاں چرا جنہ چر ستے ہیں، جس لئے سائیاں اٹھا لیا وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اللہ فرماتے ہیں جدو قبرہ کھلنی ہے، عالمت نفس ما قدمت وأخرت، ادو بندیاں پتہ لگنا ہے تو ناگاں کی گلیا تو پیشاں کی چھڑیا۔ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ،
جدو قبراں کھلن گیا نا عالمت نفس ما قدمت واخرت ادو بندہ جانے گا کہ اس نے اگے کی بھیجیا سی تے پیچھے کی چھوڑیا سی یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم اے انسان ایڈے مہربان رب تو تینوں دور کہیں کر دیتا ہے جن نے تینوں اتنی نعمت عطا کی تھیاں اور آزمائش واسطے تینوں حکم دیتا ہے کہ بندیا اپنے مال جو 20واں حصہ کڈی وہ بھی اللہ کیڑا اپنے کول پیا منگدے اللہ فرماتا ہے جے تیرے رشتہ داراں کو غریب ہے تو ان دے چھڈ تے جے رشتہ داراں غریب کوئی نو تے گلی وچ کوئی امیر تے ان دے چھڈ نہیں تے جڑے بچے دین دا علم پڑھ رہے ہیں انہاں بچیاں دے چھڈ توجہ ہے کہ نا لیکن اپنے مال وچوں اشر زمین دی فصل دی زکات دیو نکالو اور غریبان دیو اے اللہ سنے دا نظام کی اللہ فرمانے کہ لا یکون دولتا بین الاغنیاء منکم دولت چاند گھراں وچ سمٹ نہ جائے اس واسطے اللہ نے زکات دا نظام لایا تاکہ دولت سرکولیٹ کرے اے اللہ دا نظام ہے ایک خالق کائنات دے رب دا اکانومی سسٹم ہے کہ دولت سرکولیٹ کرے اور غریب امیر دے درمیان پھردی رہے تاکہ ایک جگہ تے جمع ہو کے امیر زیادہ امیر تے غریب زیادہ غریب نہ ہو جائے دولت سرکولیٹ کرے اپنے مال ہر سال اتنا کٹ کے غریبان دے دیا دوجی تو اڈی مزے لو کلو واشربوا من رزق اللہ ولا تعصوا فی الارض مفسدین کھاؤ تے پیو دنیا اتے مزے کرو مگر غریباں دا حصہ کٹ بھائی سمجھ آئی کہ مگر کیا کیجئے کہ نفس انسان دا ایسا ہے وہ جس لئے بندہ یہ سوچ رہا ہے نا میں اوشر دینا ہے تو بندے کلکولیٹر پدا چڑھنا ہے شیطان ہوئے آندہ ہے کلکولیٹر پاتا ہے 40 من نکلنی ہے کلے ہی چو 2 من گئے تے جے 2 من کلے ہی چو گئے تے 10 کلے میں تو 10 تمہیں 20 تے 4000 دا مانے 20 چوکا انہیں 80 لاکھ مولوی دی گل مگر دے ہوں چھاڑ پنا مولوی تے لگے رہن دے ایک بند کرن ایک گل سنن دی لوڑ ہی نہیں اگلے سال دے تو نیت کر چھاڑ وہ نہیں دینی تو بھائی صاحب آپ بے شک وہ نہیں دیو گے وہ کھاؤ گے وہ رکھو گے مگر جدو تسی قبر جاؤ گے مشکات المصابیح دے اندر حدیث موجود ہے او مال قبر جائے گا وہ مال قبر جائے گا اور حضور فرماندے نے وہ ایک سب دی صورت جائے گا اور لاش دے سینے تے پوے گا اور وہ لاش ہوگی ویک کے ان ڈرے گی کہ وہ آکھے گا میں نے تو ڈرنا انا کنزو کا وانا مالو کا میں ہی تیرا وہ مال ہاں جڑا تو دینا دیتا نہیں اور میں تو تیرے نال ہی رہنا اے عزیزان من میرے سجن میرے پیارے دنیا دا مال ہے دنیا تے رہ جائے گا بابے اندنے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ دنیا کیا ہے دنیا کیا ہے دنیا شاہی کوئی دنیا شاہی کوئی عزیزو اور ساتھیو میرے نبی فرماتے ہیں اگر اللہ دی نظر دنیا دی حیثیت مکھی دے پر دے برابر بھی ہوتی تھی اللہ کدی کافر نو دنیا نہ دیتا نہیں آپ کو سمجھ نہیں ہے کہ اگر اللہ دی نظر اس دنیا دی حیثیت مکھی یا مچھر دے پر دے برابر بھی ہوتی تو اللہ کافر کو کدی دنیا نہ دیتا اللہ دی نظر ایک بیکار چیز ہے تاں ہی اللہ کافر نو بھی دے چھڑا جا
تو ساتھیو دولت سانو رب دیتی ہے لیکن نظام بنا دیتا ہے. کافر واسطے نظام نہیں، یہ مسلمان واسطے نظام ہے کہ زکات ہی چو 40واں حصہ اپنے مال ہی چو دیو، تجارتی مال تے زکات ہے، فصل تے عشر ہے، 10واں 20واں حصہ ہے، مال تے 40واں حصہ ہے. جیڑا پلاٹ تساں تجارت واسطے خرید کے لیے رکھیا ہے او دے تے زکات ہے، جیڑا تسی اپنی رہائش واسطے رکھیا ہے او دے تے زکات نہیں ہے. آپ کو سمجھ آ گئی بھائی صاحب؟ تو ہاں تو بڑا مسئلہ پوچھا ہے طارق صاحب، تو آپ ہی چوبی کسی مسئلہ پوچھنا ہوئے تو اپنی جگہ سے کھڑا ہو اور مسئلہ پوچھ لیں، میں نہ ہوتا ہوا تو دس دیا.